السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک مرتبہ منصور بن عابد بصرہ میں جا رہے تھے کہ ایک عظیم الشان مکان دیکھا۔ نہایت خوبصورت اور منقش تھا، سونے چاندی کے نقش تھے اس پر۔ اس کا صحن بہت وسیع تھا اور صدہا دربان اس کے دروازے پر ٹہل رہے تھے۔ مکان کے اندر شاہی تخت بچھا تھا اور ایک خوبصورت جوان اس پر جلوہ افروز تھا۔ چاروں طرف خادم خوش اندام مؤدب کھڑے تھے۔ منصور کا کہنا ہے کہ یہ دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ چاہا کہ خود اندر جا کر حقیقت دریافت کروں، مگر دربانوں نے جانے نہ دیا۔ اتفاقاً وہ کسی مشغلے میں مشغول ہوئے تو وہ فوراً مکان کے اندر چلا گیا۔ ایسے میں امیر نے عورتوں کو بلایا اور سب دربانوں کو رخصت کیا۔ ان کے آتے ہی سارا مکان ایسا روشن ہو گیا جیسے رات کو آفتاب نکل آئے، اور صدہا لونیاں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ خوشبو لگاتی، دل الجھاتی، آئینہ دکھاتی، غرض ہر ایک کسی نہ کسی کام میں مصروف تھی۔ پھر وہاں کوئی مرد ذات نہ رہا، صرف میں اپنی جان پر کھیل کر یہ کھیل تماشا دیکھتا رہا۔ اچانک بادشاہ کی نظر مجھ پر پڑی، غضب سے سلگ گیا اور کہا، تیرے سر پر موت کھیلتی ہے جو تجھ کو میرے محل سرا میں کھیل تماشے کے بہانے لے آئی ہے۔ میں خوف سے کانپ گیا، خوشامد سے جان کو بچانا چاہا، کیونکہ آتش غضب کو عاجزی کا پانی بجھاتا ہے۔ جب اس کا غصہ کم ہوا، کہا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا، میں طبیب ہوں، امراض دل کا علاج کرتا ہوں۔ کہا، ادھر آؤ اور کچھ کلام حق سناؤ۔ تب میں نے نڈر ہو کر صاف صاف حکم حقیقی بیان کرنا شروع کیا۔ اے بادشاہ، تیرے پاس عورتوں کا ہجوم ہے، ملک میں ظالموں کی دھوم ہے۔ کیا نہیں جانتا کہ اس وبال سے تیرا اعمال نامہ مالا مال ہوگا اور سخت گناہگاری میں مبتلا ہوگا؟ ذرا ہوش پکڑ، اس قدر مستی سے حکومت میں نہ اکڑ، خدا کو نہ بھول، خودی کے نشے سے اس قدر نہ پھول۔ انصاف کے دن ہر زبردست زیر دست ہوگا، دوزخ ایسی زبردست آواز کرے گی کہ پتھر پانی ہو جائے گا، بدکار سزاوار ہوں گے۔ فی الحقیقت دنیا اور معاملات دنیا دل لگانے کے قابل نہیں۔ جن عورتوں کی محبت میں تو چور ہے، حوران بہشتی سے دور ہے۔ اگر جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھتا اور حوران جنت کو ایک نظر دیکھتا، واللہ لذت دنیا اور محبت زنان میں ہرگز گرفتار نہ ہوتا۔ مرنے کے بعد اگر ان عورتوں کو تو دیکھے تو بدبو کے سوا کچھ نہیں، حسن و جمال بھی نہ پائے گا بلکہ نفرت آ جاوے۔ بہتر ہے ان کی صحبت سے درگزر کر حوران بہشت کو طلب کر۔ وہ جمال و باکمال نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا، گویا موتی اور مرجان ہیں کہ چمک رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہا، اے طبیب، تیری باتیں میرے جی میں کارگر ہو گئیں، پھر کہو شاید برائی سے نجات پاؤں اور راہ راست پر آؤں کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ کیا عجب ہے، غفور الرحیم اپنے فضل سے بخش دے۔ میں نے کہا، حقیقت میں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ پھر زار زار روتا تھا، اللہ کے حضور سچی توبہ کی۔ آخر محل کو چھوڑ کر چلنے لگا تو عورتوں نے کہا کہ ہم تمہارے شریک رہے ہیں، اب تم جاتے ہو اور ہم کو چھوڑے جاتے ہو۔ پھر سب نے رات کا لباس اور شاہی لباس دور کیا اور بھیس بدل لیا، اور رات ہی رات میں سب کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ عرصے بعد جو میں اس محل سرائے کو گیا تو اجاڑ پڑا دیکھا کہ دن میں ڈر معلوم ہوتا تھا۔ اتفاقاً بیت اللہ کو گیا، دیکھوں تو عبد المالک موجود ہے اور طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ مجھ سے سلام کی، میں حال ان کا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا، عورتیں کہاں ہیں؟ کہا، حاضر ہیں۔ پھر وہ سب آئیں اور بندگی میں مستعد پایا ان کو۔ مجھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کی۔
جو تمہاری زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ہم سے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا کہ جان و مال سب اس کی محبت میں کھو دیا۔ فرمایا بلا شک اللہ تعالیٰ اپنے تابع داروں کو بخشے گا۔ اور پھر جوش میں آ کر ایک نعرہ مارا اور جان بحق تسلیم کی۔ عبد المالک یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے کہ افسوس ایسے وقت میں مجھ سے الگ ہوئے، پھر بخوبی کفنات دفنا دیا۔ اس کے بعد وہ بھی رحلت کر گیا اور اس کو بھی دفنا دیا گیا۔ لوگوں نے بہت افسوس کیا۔ میں نے اس کی قبر پر واز کیا اور لوگوں کو عذاب قبر سے ڈرایا۔